وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، مسلمان ہونا عزت کا باعث تھا۔ مسلمان لفظ خود اپنے اندر ایک طاقت، اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کا ماجرا یہ ہو گیا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور شاعر کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہو گئے تاریخ قرآن، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو ذلیل و خوار ہونے کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے اعراض کرنا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تو یہ پورے کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، آپ غور کریے کہ بھائی اللہ آپ سے اس کلام میں گفتگو کر رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس سے مراد ہیں، آپ کو اس میں بلایا گیا، کئی جگہ آپ کو بلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس، اللہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ کون، کیا اس کی عظمت، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فقال الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وقال عليه الصلاة والسلام تعلموا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه، فإنه يأتي يوم القيامة شفیعا لاصحابہ۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے۔ اور درود و سلام ہو محمد بن عبداللہ الہاشمی پر صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کسی شاعر نے بہت ہی زبردست بات بتائی۔ اس نے کہا کہ یہ جو رعیل اول کے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، اور اس کے بعد ان کے جو اصحاب جنہیں تابعین کہا جاتا ہے، ان کا زمانہ آیا، اور بعد میں جب بھی مسلمانوں کو اللہ نے زمین میں عزت دی، ان کے سروں کو اٹھایا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت ان کا تعلق قرآن سے بہت ہی اچھا ہو گیا ہوگا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، مسلمان ہونا عزت کا باعث تھا۔ مسلمان لفظ خود اپنے اندر ایک طاقت، اپنے اندر ایک تاریخ رکھتا تھا، لیکن آج مسلمانوں کا ماجرا یہ ہو گیا ہے کہ وہ ذلیل و خوار ہو گئے ہیں، انہیں پسپائی جھیلنی پڑ رہی ہے، انہیں چاروں طرف ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے دشمنوں کی تعداد کافی بڑھ گئی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہو گئے تاریخ قرآن۔ تاریخ قرآن کا معنی یہ ہے کہ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو ذلیل و خوار ہونے کی وجہ ہے قرآن کو چھوڑنا ہے، قرآن کی تعلیمات سے اعراض کرنا ہے۔ اور ہم کتنے خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ آج ہم اس مبارک رات میں، اس مبارک مقام میں قرآن کی گلستان کو سینچنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، قرآن کی باتیں سننے کے لیے، جو اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ دنیا میں جتنے بھی معجزات آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی معجزات آئیں گے، یاد رکھنا ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ اللہ کا کلام جسے ہم قرآن کہتے ہیں،
اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں آیا۔ صالح علیہ السلام کا چٹان کے پیٹ سے اونٹ نکالنا، اور جس کی عمر بڑی اور اس کے پیٹ میں 10 ماہ کا بچہ، یہ بھی قرآن کے سامنے کوئی بڑا معجزہ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کا جلانا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا جس کے پڑنے پر سمندر میں 2 بڑے بڑے پہاڑ نکل آتے تھے اور راستہ نکل آتا تھا۔ آپ گنتے جائیے، جتنے بھی معجزات آپ جانتے ہیں، ان تمام معجزات میں سب سے زندہ اور سب سے تر و تازہ، سب سے مضبوط اور سب سے اعلیٰ و ارفع اگر کوئی معجزہ ہے تو یہی اللہ کا کلام ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے الفاظ، حروف اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، یہی الفاظ کو، انہی الفاظ کو ٹھیٹ اللہ نے جبرائیل کو دیا، اور جبرائیل نے انہی الفاظ کو سیدھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور ان کے دل میں بٹھایا۔ تو ٹھیٹ وہی الفاظ آپ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، جو اللہ سے نکلے، جو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ چونکہ یہ سیدھے سیدھے اللہ کی صفات سے اس کا تعلق ہے، تو اس سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اور تعجب کی بات ہے، یہ جو اتنی بڑی جو کتاب، اتنا بڑا جو معجزہ ہے، اس کے اندر جو پیغام ہے وہ بھی سب سے بڑا ہے، وہ بھی سب سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ یاد رکھ لیجئے، دنیا میں اللہ کو پہچاننے کی بہت ساری کوششیں ہوئی۔ ایک اللہ ہے تو کیا ہے؟ کیا اس نے اس آسمان زمین کو بنایا؟ کیا اس نے ان ستاروں کو بنایا، ان سیاروں کو بنایا، اس کہکشاں کو بنایا؟ یہ جو اس کے اندر وسعت، اس کا جو ایکسپینشن ہے، بلینس آف لائٹ ایئرس کا، یہ جو ہم دیکھتے ہیں، اسے بنانے والا کون ہے؟ کیا یہ نیرا تکا ہے؟ کیا ایک فلوک ہے؟ یا تو پھر کسی بنانے والا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ انسان نے ہمیشہ اس موضوع کو لے کر گفتگو کی، جھگڑے ہوئے، لکھا گیا، بولا گیا، آئے بڑے گئے بڑے، ہر زمانے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کو لے کر بحثیں ہوئی، لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی کے پاس یقینی علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ انسان سے کب ممکن ہو سکتی ہے؟ انسان کا دماغ تھوڑی اتنا بڑا ہے کہ وہ اس موضوع کو گراسپ کر سکے، نہیں ہو سکتا نا، ممکن نہیں ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، یہ جو اللہ کا معجزہ قرآن ہے، اس کے اندر جو پیغام، جو موضوع، جو سبجیکٹ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ ساری دنیا میں واحد کتاب جو آپ کو اپنے رب سے تعارف کرواتی ہے، آپ کو بتاتی ہے کہ بھائی یہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتا نا، یہ جو کائنات جس کے بارے میں آپ اس کی وسعت کو دیکھ کر، اس کی بڑائی کو دیکھ کر، اس کی عظمت کو دیکھ کر پریشان ہو، کبھی اللہ کا انکار کر بیٹھتے ہو، یہ کائنات کو بنانے والا یقینی طور پر بیان کرنے کے لیے اگر کسی کے اندر سکت ہے تو یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ تو عزیز ساتھیو، ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اس کتاب کے پڑھنے والے ہیں، اس کتاب کو سمجھنے والے ہیں، اور اس کتاب کو کچھ نہ کچھ اس اپنا حصہ زندگی سے نکالتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن کے ساتھ ٹھیک سے سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ نبی کی شکایت، کہا اے اللہ، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حجر قرآن کیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھنا، قرآن کو چھوڑنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور بڑے گناہوں میں شامل ہے۔ ابھی آپ کے سامنے تفصیل آئے گی کہ ہم کیسے کیسے قرآن کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کی کیا صورتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے آئیے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بڑے زبردست جملے ہیں، بڑے جچے تلے جملے ہیں، بڑی صراحت ہے،
اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ جو اللہ کا کلام قرآن ہے نا، ہر معاملے میں سب سے ٹاپ کی تعلیم دیتا ہے. ہر معاملے میں، چاہے آپ زندگی کہیے، چاہے آپ علم کہیے، چاہے آپ کسی بھی چیز سے اس کا جڑا ہوا تعلق، یاد رکھ لیں قرآن کہتا ہے کہ ٹاپ کی تعلیم دیتا ہے، دی بیسٹ، سب سے بہترین تعلیم قرآن دیتا ہے. یہدی للتی ہی اقوم، جو بہتر ہے، جو قائم دائم ہے، جو سب سے بہتر ہے، اس کی تعلیم، اس کے طرف قرآن بلاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری دیتا ہے. اللہ اکبر. ایمان والے جن کے دل میں یہ غم ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، قبر میں میرا حشر کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں، یہ کیا زندگی کیا ہے، یہ جو سمجھنے کے لیے دقتیں ہوتی ہیں نا، قرآن کہتا ہے کہ مومنوں دھیرج رکھو، خوش ہو جاؤ، قرآن تمہیں خوشخبری سناتا ہے. یبشر المؤمنین، جن کے دل میں ایمان ہے انہیں خوشخبری ہے. آپ جب تک مومن ہیں آپ کے ساتھ بہترین معاملہ ہونے والا ہے. یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، مومن جو نیک اعمال کرتے ہیں، اور خوشخبری مومنین کو یہ سنایا جاتا ہے ان لہم اجرا کبیرا، اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ اکبر. ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے، عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہے نا، اگر ہم نے اسے کسی پہاڑ میں اتارا ہوتا تو یہ پورے کا پورا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیوں بھائی؟ یہ قرآن کوئی وزندار چیز ہے جس کے رکھنے سے چیزیں ٹوٹ جائیں گی؟ کیا معنی اس آیت کا؟ اگر ہم نے پہاڑ پر اس قرآن کو نازل کیا ہوتا تو پہاڑ خشیت کے مارے اس کے پرزے پرزے ہو جاتے. کیا مطلب؟ کیا قرآن کوئی بم ہے جو گرنے پر چٹان پھوڑ جائے؟ کیا کوئی وزندار چیز ہے؟ یہ تو کتاب ہے، کیا وزن ہے اس کا ظاہری طور پر؟ لیکن قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ بڑی گہری بات ہے. وہ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا کلام، اس کی جو عظمت ہے نا، اس کی جو عظمت ہے نا، یہ مخلوقات برداشت نہیں کر سکتے. یہ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی آدمی نصیحت کرنے والا، لینے والا. یہ قرآن کو آسان کر دیا گیا، ورنہ کوئی بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے جب وہی ہوتی ہے آسمان میں کیا حشر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا، تفصیل بیان کی کہ جب اللہ وہی کرتا ہے تو آسمان میں کھلبلی مچ جاتی ہے. پہلے تو آسمان پورے کا پورا آکوپائڈ ہے، ہمیں خالی دکھتا ہے. سائنس کہتی ہے کہ خالی ہے، قرآن اور حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بھرے پڑے ہیں. یعنی ایک بالش کی بھی جگہ خالی نہیں جہاں پر کوئی فرشتہ عبادت نہیں کر رہا ہو. اطت السماء وحق لها ان تطئ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آسمان چھر چھر آ رہا ہے، یعنی وزن بہت ہو گیا، یعنی پاپولیشن بہت ہو گیا ہے، جگہ نہیں ہے. اور اس کے لیے زیبا دیتا ہے کہ ملائکہ اس کے اندر ہے تو اسے چھر چھرانا چاہیے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب جیسے ہی وہی ہوتی، پہلے تو کسی فرشتے کے اندر مجال نہیں کہ اوپر اٹھا کے عرش کی طرف نظر ڈالے. اور جبرائیل کا تو ہم نے دیکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج میں جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کے آگے بڑھنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اگر جائیں گے تو جل جائیں گے. یہ جبرائیل جن کے 600 پر ہیں، یہ ایک چیخ انہوں نے مارا، قوم لوط پوری کی پوری برباد ہو گئی. یہ ایک چیخ پوری قوم ختم. فرشتے بہت ہی طاقتور ہوتے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ان کا یہ معاملہ ہے کہ بھائی اس کے بعد ہم نہیں بڑھ سکتے، اس کے بعد تو پھر جل جائیں گے، اس کے بعد جسے اجازت ہے وہی آگے جل سکتا ہے. تو فرشتوں کا یہ عالم، تو آسمان میں کھلبلی مچ جاتی ہے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور فرشتے جیسے ہی وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ان کے یہاں جھنکاروں کی آواز آتی ہے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی
سنگلاخ سنکلی لے کر اگر چٹان میں مارا جائے جو جھنکارے کا آواز آتا ہے ویسے آواز فرشتے نکالتے ہیں خوف کے مارے، اور سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ایک آیت جب اترتی ہے تو یہ معاملہ ہے، اور جب وہ بیدار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں کہ آج اللہ نے کیا نازل کیا، کیا بات ہوئی۔ عزیز ساتھیو، اندازہ لگائیں کہ یہ جو قرآن ہے اس لیے اللہ نے کہا کہ پہاڑ پر اتارتے نا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ تو اللہ نے ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ ہم انسان جو کمزور ہیں، مٹی کے بنے ہوئے ہیں، ہم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ خالص اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے آدم کی اولاد کو اتنی عزت دی اور اس کے زبان سے قرآن پڑھنے کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیسے ہی قرآن کی تلاوت ہوتی فرشتے آ جاتے ہیں۔ اسید بن حضیر کی بات یاد آ رہی ہے، ایک صحابی تھے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے صحن میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور بڑے اچھے انداز سے تلاوت کر رہے تھے، تو اچانک آسمان میں نظر پڑی تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک روشنی ہے، قندیل ہے جو زمین کی طرف آ رہی ہے، زمین کی طرف آ رہی ہے۔ جیسے جیسے وہ چیز زمین کی طرف آ رہی ہے تو میرے گھر میں جو گھوڑا تھا اور میری جو بیوی اندر تھی دونوں پریشان، چیخنے لگے، بدبدانے لگے، تو میں ڈر کے قرآن کو میں نے روک دیا۔ اور جب دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا موقع ملا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کل جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اسید، اگر تو تلاوت جاری رکھتا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا جو زمین میں اتر جاتا، یہ تیری قرآن کی تلاوت نے اسے اپنے طرف مائل کیا، کھینچا۔ تو فرشتے جب بھی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو روکتے نہیں، لپک کے قرآن پڑھنے والے اس مجلس میں آ کے شامل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث تو آپ بار بار سنتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتدارسون بينهم القرآن او کتاب اللہ الا نزلت عليهم السکینہ۔ اگر کوئی قوم کے لوگ اللہ کی مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کے سبجیکٹس کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، اسے ڈیل کرتے ہیں، تو سبحان اللہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، چین و سکون اطمینان کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کی عظمت ہے عزیز ساتھیو، یہ قرآن کی عظمت ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ انداز میں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے نا، تو کہا ایک صحابی سے کہ اگر تم گھر واپس جاؤ، اگر تم اپنے گھر واپس جاؤ تو اچانک، میں ہمارے ماحول کے حساب سے کہتا ہوں، اگر میں آپ سے کہوں کہ بھائی اگر آپ درس کے بعد گھر جاؤ اور گھر کے باہر آپ نے سب سے مہنگے جو کار کی گاڑیاں ہیں وہ آپ جو ہے 3 آپ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کوئی صاحب آپ کو چابیاں دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ تینوں کار کے آپ مالک ہیں، تو آپ کا دل کا حشر کیا ہوگا؟ بہترین گاڑیاں سمجھیے کہ رولس رائلس، وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، اس کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی، کہا کہ بھائی آپ اس کے مالک ہو، تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی سے کہا کہ جب تم گھر واپس جاؤ گے تو تم اپنے گھر کے دہلیز کے پاس 3 مہنگی قسم کی اونٹنیاں جو مضبوط اور عمر کو پہنچی ہوئی ہیں اور موٹی تر و تازی ہیں، اگر تم اپنے گھر کے سامنے دیکھو گے تو کیا کرو گے؟ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، خوشی کے مارے تو ہمارا کچھ اور ہی ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھنا، اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ تم مسجد جاؤ، روزانہ 3 آیتوں کو سنو، روزانہ 3 آیتوں کی تعلیم حاصل کرو۔ ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ بھائی اگر تم میں سے کوئی آدمی کہیں جاتا ہے، کہیں مارکیٹ میں جاتا ہے، وہاں سے بہترین قسم کی اونٹنی خریدتا ہے اور خرید کے اپنے گھر لاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس سے کئی درجے بہتر ہے کہ وہ مسجد جائے اور 1 آیت سیکھ کر آئے، 1 اونٹی کے بدلے 1 آیت، 2 کے بدلے 2، 3 کے بدلے 3، 4 کے بدلے 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ بھائی تمہارے پاس جو مہنگی دولت ہے، سب سے کاسٹلی جو دولت جو تمہارے پاس، مہنگی اونٹنیاں،
اس سے کئی درجے بہتر اللہ کا یہ کلام ہے، ایک ایک آیت کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے بھی لوگوں کو سمجھایا، اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا القرآن فإنه يأتي يوم القیامہ شافعا لأصحابہ شفیعا لأصحابہ۔ کہا ہے لوگوں قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، یاد رکھنا قیامت کے دن یہ قرآن تمہاری سفارش کے لیے پہنچے گا۔ اقرأ الزہراوین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زہراوین کی تلاوت کرو، بقرہ و آل عمران فإنہما یأتیان یوم القیامت کأنہما غمامتان او کأنہما غیایتان او کأنہما فرقان من طیر یحاجان عن اصحابہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھتے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زہراوین یعنی چمکنے والے، بڑے خوبصورت، صاف، شفاف، سفید، ان دو چیزوں کو پڑھتے رہو، ایک ہے سورہ بقرہ اور ایک ہے سورہ آل عمران۔ پتہ ہے کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ پڑھنے والوں کو، ان کے پڑھنے والوں کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے کوئی ابر جو کسی پر دھوپ پڑنے سے بچاتا ہے، یا پھر پرندوں کے دو جھنڈ نیچے دھوپ پڑنے سے بچاتے ہیں، اس طریقے سے دو صورتیں آئیں گی اور یہ پڑھنے والوں کی حفاظت کریں گی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکم بسورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ ولا يستطيعها البطلہ۔ کہا کہ لوگوں بقرہ کو پکڑے رکھو، سورہ بقرہ کو پکڑے رکھو، کیونکہ یہ اسے پڑھنا برکت ہے، اسے چھوڑنا بہت بڑا نقصان ہے، ندامت اختیار کرو گے، ہے نا، پچھتاؤ گے، چھوڑو گے پچھتاؤ گے، بعد میں سوچ کے تڑپو گے۔ یہ معنی آتا ہے حسرہ، ولا يستطيعها البطلہ، اور جادوگر اسے برداشت نہیں کر سکتے، جادو ٹونا جادوگری یہ سب اس کے سامنے کھڑتے نہیں ہیں، سب کو پھونک کے اڑا دیتی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جسے کہتے ہیں سورۃ البقرہ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صورت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو قرآن کے اعتبار سے عزت دی۔ جس کے پاس زیادہ قرآن ہے اسے بڑے بڑے مرتبے دیے۔ ایک مرتبہ بعض قبائل کے لوگ آئے طائف سے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے امیر کون ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہیں کتنی کتنی صورت یاد ہیں؟ ایک بچے نے کہا جو کم سن تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس سورۃ البقرہ ہے، میں نے اسے یاد کیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارا امیر ہوگا۔ اور جب بھی دفن کی بات آتی، شہداء ہیں، دفن کرنا ہے، تو پوچھتے کہ بھائی یہ جو گزر گئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ کس نے قرآن یاد کیا؟ لوگ اگر کسی کی طرف اشارہ کرتے کہتے کہ بھائی انہیں پہلے رکھو، بعد میں دوسرے لوگوں کو رکھنا۔ اور یہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھو، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملے گی۔ کتنا بہترین موضوع ہے، اور وقت کے لیے کتنا اہم ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور ہم نے قرآن کی گفتگو چھیڑ دی ہے، تو تیاری کریے صاحب، یعنی اس قرآن کے تعلق سے سیریس بن جائیے، سنجیدہ بن جائیے۔ اس حدیث کو سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک حرف 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف 10 نیکیاں۔ اس کے بعد مزید سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ ایک حرف کو ایک لفظ مت سمجھ لینا، اگر تم الف لام میم کہتے ہیں، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور یہ 10 نیکیوں کو اللہ چاہے تو اور بڑھا سکتا ہے، 700 تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ ہے عزیز ساتھیو قرآن۔ اللہ اکبر۔ اور ساری دنیا کو آج تک چیلنج دیتے ہوئے کہ بھائی لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللہ کہتا ہے کہ ساری طاقت لگا لیں، جتنے بھی جن ہیں جمع ہو جائیں، اور جتنے بھی انسان ہیں سب جمع ہو جائیں، اس جیسا کلام لانے کی کوشش کریں، ہرگز نہیں کر سکتے، یہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کی مدد کر لیں، سب کچھ کر لیں، لیکن اس قرآن جیسا کوئی دوسرا چیز نہیں۔ اللہ نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ کیا لوگ یہ قرآن جو ان کے سامنے رکھا ہوا ہے اس تعلق سے غور نہیں کرتے؟
اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا۔ اللہ اکبر، کتنی زبردست بات ہے۔ آدمی آج ایک کتاب لکھتا ہے، ایک آدمی نے لکھا ہے، اس میں اتنے اختلافات، اپنی بات کو کئی جگہ کانٹرڈکٹ کر جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کتنے سالوں سے لوگ پڑھ رہے ہیں، معمولی پڑھائی نہیں پڑھ رہے ہیں، ایک ایک حرف کو لے کر پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں، قرآن پر ہم سے زیادہ محنت کرنے والے یہ یوروپینس ہیں، جرمنز ہیں، ہے نا۔ بعض لوگوں نے 500 آرٹیکلز لکھے ایک آدمی نے اس قرآن پر، ہے نا، اس کے لینگویج پر، ایک ایک حرف پر۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا انہوں نے عربی کی خدمت کی۔ سب سے پہلے انگلش میں ڈکشنری لکھنے والا ایک جرمن ہے، جسے ہینڈسویر کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا انگلش میں ترجمہ ہوا۔ ڈکشنری انہوں نے لکھی عربی کی، اس لیے کہ یہ قرآن ہے، اس میں اتنا ریسرچ کیا۔ مشنریز نے پیسے لگا کے بھرتا بنا دیا۔ پتہ ہے کس لیے؟ وہی کہ کچھ نہ کچھ نکل آئے، کچھ نہ کچھ نکل آئے۔ اور ہم میں کیا ہے، مسلمان جاتے ہیں، 100 روپے دیتے ہیں، نسخہ خرید لیا، بغل میں رکھ لیا اور سیدھے مسجد پہنچ جاتے ہیں، اس میں سے تھوڑا پڑھ لیا اور نکل گئے۔ کتنا آسان دیکھیے، ہے نا۔ ان لوگوں کو یہ پریشانی ہے کہ بھائی یہ اتنا بڑا کلام، اتنا ریولیوشنری کلام مسلمانوں کے لیے اتنا آسان کیسے ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے یاد کرنے والوں کے لیے اسے آسان کر دیا، یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، آپ غور کریے کہ بھائی اللہ آپ سے اس کلام میں گفتگو کر رہا ہے، اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس سے مراد ہیں، آپ کو اس میں بلایا گیا، کئی جگہ آپ کو بلایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس۔ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ کون؟ کیا اس کی عظمت؟ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہ سوچنا چاہیے، قرآن لوگ پڑھتے ہیں، شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھائی دل نہیں لگتا۔ ابھی تو مصیبت ہماری یہ ہے، کسے بتائیں، کہاں جا کے سر پیٹ لیں، کہاں جا کے پیٹ پیٹ لیں، پیٹ پیٹ لیں۔ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے، دیکھیے، ہے نا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں جسے لوگ پڑھتے ہیں اور سمجھ میں نہیں آتا ہو۔ یہ جتنے بھی یوروپین سے وہ پریشان کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے ایک حرف بھی سمجھ میں آتا ہے، کہ پڑھ رہے ہیں باقاعدہ حفظ کیے ہوئے ہیں، سینے سے لگا کے گھومتے ہیں، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا ان لوگوں کو۔ یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا لیکن اس کے باوجود محفوظ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے حفاظت، اللہ اکبر، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو کئی سال بتانے پڑیں گے قرآن کی ہسٹری پڑھنے پر، اس کے بعد آپ کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ بھائی میں کون سی کتاب کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اگر میں چیخ میرا کلیجہ بھی پھاڑ دو نا، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کون سی چیز سے ہم دو چار ہیں، کون سی چیز کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور وہ لوگ بڑے تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود پڑھ رہے ہیں لوگ۔ ہماری ستم ظرفی دیکھیے، خسارت دیکھیے، نقصان دیکھیے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہم سے بڑا بدبخت کون ہے؟ سیدھی بات، ہم سے بڑا کوئی بدبخت نہیں۔ ہم نے انگریزی سیکھنے کے لیے پوری زندگی کھپائی، ہے نا، تمل سیکھنے کے لیے پوری زندگی کھپائی، فورن لینگویج سیکھنے کھپایا ہے وقت پورا، لیکن عربی سیکھنے کے لیے کیا کیا ہم نے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ کیا قیامت کے دن اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا بھائی میرا کلام تھا، تم نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کیسے آدمی ہو، کیسے مسلمان ہو، کیا ایمان ہے تمہارا، میرا کلام تھا؟ تو یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم اس سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے ہم نے کوششیں نہیں کی، جبکہ سیکھنے والے کو بڑی آسانی سے اس زبان سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تھوڑی بھی آپ کوشش کریں گے تو زبان سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ عزیز ساتھی، یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مسلمانوں نے کیسے کر لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن عزیز ساتھیوں شکایت کرتا ہے، قرآن کا رسول شکایت کرتا ہے کہ امت نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اہل علم بتایا ہے کہ کیسے کیسے چھوڑا جاتا ہے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ حجر التلاوہ، لوگوں نے قرآن کو چھوڑا تو تلاوت کو چھوڑا، تلاوت کو چھوڑ دیا، ہے نا۔ دیکھیے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ کو سناتا ہوں، یعنی اس حدیث سے ایک مفہوم آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی کا روز آنا کا ورد،
یعنی روزانہ جو حصہ وہ قرآن پڑھتا ہے وہ رات میں اس کا چھوٹ جائے تو وہ فجر کے بعد اور ظہر کے درمیان پڑھ لے وہی ثواب ملے گا. کیا بتا رہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی جو پورشن وہ ڈیلی پڑھتا ہے رات میں تہجد میں، ایک مومن جو پورشن وہ ڈیلی پڑھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ورد، جو روز رات میں پڑھتا ہے، وہ اگر کسی کا چھوٹ گیا تو وہ چاہیے کہ فجر اور ظہر کے بعد پڑھ لے. یعنی کیا بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو؟ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کا ایک ڈیلی پورشن ہونا چاہیے جسے آپ پڑھیں. وہ چھوٹنے پر آپ کو آپشن دے رہے ہیں. بھائی ہم نے تو چھوڑ ہی دیا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ بالکل چھوڑ دیا ہے. یعنی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مانا ایک سب کے پاس ایک فکس تھا، ایک ٹائم ٹیبل، جتنے بھی صحابہ تھے جو بھی تھے ان کے پاس، یعنی اس سے پہلے بھی ایسا ہی تھا کہ ان کے پاس فکس ہوتا کہ میں روزانہ اتنا قرآن میں پڑھوں گا. یہ ٹائم فکس ہوتا تھا، پڑھ لیتے کوئی ایک جز، کوئی دو جز، کوئی تین جز، کوئی آدھا جز، کچھ نہ کچھ قرآن کا اس کا ایک پورشن ہوتا تھا، اسے لوگ پڑھتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس دیکھیے ہے ہی نہیں. یہی ہے قرآن کو چھوڑنا، یہی ہے قرآن کو چھوڑنا. عزیز ساتھیو، بتائیں کہ آپ روز اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اب اس کے اندر ایک بڑی ستم ظرفی کہ تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں اردو کے انداز میں، کوئی تمل کے انداز میں، ہے نا، قرآن کے الفاظ کا بھورتا نکال دیتے ہیں، ہے نا، اور ائمہ بھی اسے پڑھتے ہیں عجیب و غریب. بھائی صاحب یہ عربی ہے، اسے پڑھنے کا سلیقہ ہے، اسے آپ تھوڑی محنت کریں گے تو سیکھ لیں گے. نہیں، ہم تو نہیں کریں گے نا. تو آپ اس میں داخل ہیں کہ آپ قرآن چھوڑ رہے ہیں. یہ بڑے گناہوں میں سے ہے. قرآن کی تلاوت چھوڑنا بڑے گناہوں میں سے. آپ کا روزانہ ایک پورشن ہونا چاہیے، کم از کم پاؤ جز، کم از کم ایک صفحہ روزانہ آپ کو پڑھنا ہے. روزانہ پڑھے، زندگی کا ایک پارٹ ہونا چاہیے آپ کو. ایسے ہی لوگ تھے. دیکھیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 10 سال میں پڑھا. کیا مانا؟ وہ عربی ہے، عربی زبان میں قرآن ہے، پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 10 سال میں پڑھا. بڑا تعجب ہوتا ہے. تو اسی حدیث میں آتا ہے کہ پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اسے یاد کرنا، اس کی ٹھیک سے تلاوت کرنا، اسے یاد کرنا اور اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. اس کے لیے 10 سال ہوئے. اس کے لیے 10 سال. ورنہ یاد کرنا تو وہ آسان چیز تھی نا. یاد کرنا، ٹھیک سے تلاوت کرنا اور اسے پڑھنا اور اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اس کے لیے 10 سال ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. ابھی اسلام قبول کیے ہیں، ابھی ایک نئے ملک میں گئے ہیں، چاروں طرف ہنگامہ ہے، مار دھاڑ کا ماحول، جنگ کا ماحول ہے، کاٹم کوٹی ہو رہی ہے. اس کے باوجود دیکھیے یہ چیز ہو رہی ہے نا. کیسے؟ یاد رکھیں یہی طاقت تھی ان لوگوں کو جو میدان کے جنگ کے میدان میں کھڑا کرتی تھی. یہی طاقت تھی جو مقابلہ کر پائے. یہی قرآن. قرآن کیا ہے ان کے لیے؟ پاور ہاؤس، جس کے بغیر کوئی لائٹ نہیں جلتی، جس کے بغیر کوئی پنکھا نہیں چلتا، جس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ان لوگوں کے لیے قرآن پاور ہاؤس تھا جہاں سے وہ پوری طاقت لیتے تھے. یہی دیکھیے یہ ہنگامہ ہے، بدر کی لڑائی، احزاب کی لڑائی، خیبر کی لڑائی، فتح مکہ، گنتے جائیے آپ. اس کے باوجود عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ 10 سال ہوئے مجھے قرآن پڑھنے کے لیے. مطلب یہ روٹین نہیں چھوڑا. تو مانا یہ کہ ایسی ساتھیوں ہم اور آپ کو کچھ نہ کچھ پورشن ڈیلی پڑھنا ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ایک حرف 10 نیکیاں بڑھیں گے. اور جب آپ پڑھیں گے قرآن کے الفاظ منہ میں چلیں گے تو اللہ اکبر، برکت کا پوچھیے مت. زبان میں اگر آپ کے قرآن جاری ہے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا اقرأ ورتل ورقہ، پڑھو، تلاوت کرو، بلند مقامات حاصل کرتے جاؤ. جہاں رکو گے وہ تمہارا مقام ہے. جنت کے 100 مقامات ہیں، جنت کے 100 مقامات ہیں. پڑھیے، اونچائی حاصل کرتے جائیے. اللہ اکبر. اور قیامت کے دن جو لوگوں نے قرآن کے ساتھ بہترین سلوک کیا، جو لوگ قرآن کی ہو کر تھے، ان کے لیے تو الگ ہی معاملہ ہے. انہیں تو سر میں تاج پہنایا جائے گا، تاج الکرامہ پہنایا جائے گا، تاج الوقار پہنایا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے حلت الکرامہ. یہ سب لباس کے نام ہیں جو قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن پہنائے جائیں گے. جن لوگوں نے اس کا تعلق نہیں رکھا تو وہ دیکھتے رہیں گے بس.
ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی بات بتا دی، کہا کہ ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے لیے بعض خاص لوگ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، جو لوگ قرآن اپنی زندگی بنا رکھے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، ان کے ساتھ خاص معاملہ ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا قرآن کو چھوڑنے کی صورتیں جو ہمارے پاس ہیں، ان میں سب سے پہلے اس کی تلاوت کو چھوڑنا ہے، مصیبت ہے، اسے آپ کو سیکھنا ہے۔ دیکھیے صحابہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی عمریں کیا تھی؟ 40 سال، کسی کی عمر 35 سال، کسی کی عمر 50 سال۔ ابوبکر صدیق اسلام قبول کی کیا عمر تھی؟ تقریباً 40 سال کے تھے۔ قرآن کے حافظ بنے نہیں بنے، امامت کرتے کہ نہیں کرتے تھے، کیسے؟ اور ہماری عمریں کیا ہیں؟ بڑے بڑے صحابہ جن کی عمر 80 سال 90 سال کی تھی، انہوں نے قرآن سیکھا۔ تو عمر کی کوئی قید نہیں، آدمی کو صرف ایک انٹینشن، اور ہے نا بعض لوگ ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ پڑھو انہیں شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ولیمے میں بریانی کھانے والے کے پیچھے کھڑ کو انتظار کر کو کھانے میں شرم نہیں آتی، جلدی اٹھو جی میں کھاتا ہوں، کھڑے رہا پیچھے اسٹیچو جیسا۔ اب وہ بیچارہ کھا رہا نہیں کھا رہا، وہ پلٹ کے دیکھ رہا، پیچھے سے بدوا دے رہی نا، پیٹ میں درد دکھے گا، ہے نا؟ وہاں شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو۔ ہم نے کہاں شرم آتی؟ بھائی سیکھو بھائی، ہاں نہیں بچوں کے ساتھ کیا ہے، ابھی بچے میں کیا بچہ میں سل قرآن پڑھنے 23 القرآن۔ بھائی صحابہ نے یہی عمر میں پڑھا ہے، 50 سال میں کوئی پڑھا ہے، کوئی 60 سال میں پڑھا ہے، کوئی 40 سال میں پڑھا ہے۔ انہوں نے تو بعد میں اسلام قبول کیا تھا نا، تو سبوں نے قرآن پڑھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس طریقہ یہ تھا کہ میں اسلام قبول کرو، قرآن سیکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ہی کے ساتھ رہتے تھے نا۔ بھائی کوئی ایک صحابی آئے، کہا کہ رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مہر کیا ہے؟ سونے کی انگوٹھی ہے، کوئی لباس ہے؟ کہا کہ سونے کی انگوٹھی بھی نہیں، ازار بھی نہیں، ایک ہی ازار پہنا ہوں، دے دوں گا تو ننگا رہ جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی قرآن کچھ یاد ہے؟ کہا کہ ہاں یاد ہے، چلو بھائی یہ قرآن تو پڑھا دو، یہی مہر ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کس حد تک امپورٹنس دے رہے قرآن کو، اور کن لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا جن کی زبان میں کچھ چڑھتا ہی نہیں تھا، اپنا لہجے کے علاوہ کچھ بولتے ہی نہیں تھے، اور اللہ نے کہا کہ چلو بھائی تم اپنے لہجے میں اس قرآن کو پڑھو۔ ان کا اپنا سلینگ تھا، ہر قبیلے کا اپنا سلینگ تھا، اس سلینگ کے علاوہ کچھ بول نہیں سکتے، منہ میں نہیں آ سکتا، وہی سلینگ میں بات کریں گے آپ۔ اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے اسی سلینگ میں، عربی تو ہے نا اسی پڑھ لو، اجازت ملی، اسی کو 7 حروف کہتے ہیں۔ تو پہلے تلاوت کو چھوڑنا، اس کے بعد حجر الاستماع۔ یاد رکھیے تلاوت ایک چیز ہے، سننا ایک چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر عمل کیا، خود پڑھے اور ابی بن کعب سے کہا کہ پڑھو میں سننا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ سڑک سے گزرا تو بہترین تلاوت سنی، کھڑے ہو گئے سنتے ہوئے۔ بعد میں دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ ابی موسیٰ اللہ نے تمہیں آل داؤد کا حنجرہ عطا کیا ہے، یعنی حلق، مطلب تمہاری جو آواز ہے یہ آل داؤد جیسی تمہاری آواز ہے۔ تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو تلاوت سنتا ہے آدمی، اچھی تلاوت سنتا ہے نا، ایسی تلاوت سنتا ہے جسے آدمی کو سمجھ میں آئے، ہے نا، غور کرے، فکر کرے۔ سننا ایک چیز ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے سنو۔ اور 5 وقت کی نماز میں آپ کرتے کیا ہیں؟ جہری نمازوں میں فجر مغرب عشاء میں تو سنتے ہیں۔ سننا ایک الگ مقام ہے اس کا، پڑھنا ایک مقام ہے، سننا الگ اس کا مقام ہے، اسے الگ ثواب ملتا ہے۔ اور قرآن کیا ہے؟ غور سے سننا ہے۔ قرآن کے لفظ استعمال ہوا استماع، استماع کہتے ہیں غور سے سنو، فاستمعوا له، غور سے سنو، ان کے آیات کو غور کرو۔ اور ہم کیا غور سے سنتے ہیں؟ ہم غور سے سنتے ہیں کہ یہ کون سی موزیک ہے نا، غور سنتے ہیں کہ کس نے بیٹ بجایا ہے، کس نے بلا بجایا ہے، کس نے جو ہے ننگا ناچ ناچا ہے۔ یہی تو ہم لوگ ہمارے معاشرے میں سنتے ہیں۔ یہ شیطان کی آواز تو ہر جگہ ہے، شیطان کی آواز تو گھروں میں، دہلیزوں میں، دلوں میں، ہر لمحہ ارحان نمازوں میں شیطان کی آواز بجتے رہتی ہے۔ اس حد تک ہم اس میں گھل مل گئے ہیں۔ یاد رکھ لیں اسی وجہ سے ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ شیطان کی آواز آ گئی، آپ کو اس میں مزہ آ گیا، قرآن مزہ نہیں آئے گا۔
ایک بڑی پتے کی بات بتائی ایک عالم صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اسلام میں میوزک کیوں حرام ہے؟ بھائی وہ تو سنتا ہے آدمی, کبھی کبھار بعض لوگوں کو ریلیکس بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیوں اسلام میں حرام ہے؟ اسلام نے کہا شیطان کی آواز, اسلام نے کہا لغو بات, ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ. بعض لوگ ہیں نا یہ لہو حدیث کے یعنی لغو بات, بیکار بات کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور مفسرین نے کہا لہو الحدیث مراد موسیقی, میوزک, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے. پتہ ہے کیوں؟ جب آدمی وہ سننا شروع کر لے قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. اور اللہ نے قرآن ہی کو ایک میوزک کی شکل میں بنایا ہے. یاد رکھ لی, اسلام سے پہلے میوزک سنا کرتے تھے لوگ. جب قرآن نازل ہوا اللہ نے کہا کہ نہیں اب تم لوگوں کو نا میوزک کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بدلے یہ آ گیا, اسے استعمال کرو, اس میں آپ کو مزہ ملے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تمہیں ریلیکس کرنا ہے نا, تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ڈپریشن سے باہر نکلنا ہے, تھوڑا ریلیکس کرنا ہے, قرآن سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کا دل اگر میوزک سے لگا ہو, باجے, بھجن تڑے, انہیں آپ سنتے ہیں, قرآن مزہ نہیں آئے گا. وہ زنگ ہے جو دل میں چڑھ جاتا ہے, اسے اتارنا پڑے گا, پھر قرآن میں مزہ آئے گا. تو قرآن کی تلاوت کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے سننا چھوڑ رہے ہیں. گھروں میں تلاوتیں ہونی چاہیے. سورہ بقرہ ڈالیے, چھوٹی سورت ڈالیے, بچوں کو سننے دیجیے, آپ بھی سنیے. اس کے اندر جو اطمینان ہے کہیں اور نہیں ہے, اطمینان سے سنیے. بعض لوگ قرآن ڈالتے گھبراہٹ ہو آتی, مانا کیا ہے؟ بڑھ گیا اندر ابلیس. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اسی سنتے رہیے, نکلے گا باہر, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سننا ہے. اس کے بعد ترک الاستشفاء, قرآن علاج میں استعمال کریں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, ہم قرآن میں ان چیزوں کو نازل کرتے ہیں جن میں شفا ہے. لَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. اللہ نے کہا کہ ایک ایسی بہترین نصیحت آئی ہے جس میں دلوں کے لیے شفا ہے. دلوں کے لیے شفا ہے. اللہ نے کہا دلوں کے لیے شفا ہے. کیا مطلب دلوں کے لیے شفا؟ دل میں ہی نا سب کچھ ہوتا ہے نا. کفر دل میں بیٹھتا ہے نا, گناہ دل میں بیٹھتے ہیں, اچھی باتیں بھی دل میں بیٹھتی ہیں. تو جب آدمی قرآن پڑھتا ہے یہ مریض دل صحت مند ہو جاتا ہے. جیسے آپ کا جسم بیمار پڑتا ہے نا, ویسے دل بھی بیمار پڑتا ہے. اس کا جو ٹاپ موسٹ اس کی شکل جو ہے ڈپریشن. آج کل دیکھیے بچہ ڈپریشن کہتا ہے, وہ کہتے ہیں بور ہے, بیزار ہے, دل نہیں لگتا. پتہ ہے کیوں؟ یہی میوزک کی وجہ سے, یہی گندی چیزوں کی وجہ سے. اسے آپ کو قرآن سے چینج کرنا ہوگا. قرآن ڈالیے گھر میں, لوگوں سنی چھوڑیے, اور علاج میں قرآن کو استعمال کریے. کیا مطلب؟ قرآن پڑھ کے پھونکیے بچوں پر, سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکیے, سورہ اخلاص معوذات پڑھ کر پھونکیے. آپ کو بھی کچھ ہو گیا تو آپ بھی قرآن کی تلاوت کریے, قرآن کے ذریعے سے علاج کریے. اللہ اکبر, کتنی بڑی بات ہے, معلوم ہے, بہت بڑی بات ہے. علاج, روحانی علاج, جسمانی علاج دونوں قرآن میں ہیں. روحانی علاج, جسمانی علاج. روحانی علاج کیا ہے؟ یہ بلا پریت جو بھی ہیں سب بھاگ جاتے ہیں. جسمانی علاج بھی کیسے؟ وہ تو حدیث میں صاف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا قافلہ جا رہا تھا, تو وہ کہیں گئے گاؤں میں رکنے کے لیے. گاؤں والوں سے کہا کہ ہم رکنا چاہتے ہیں. گاؤں نے کہا کہ نہیں, ہم کسی کو ٹکاتے نہیں, آپ آگے بڑھو. اتفاق ہوا کہ اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ نے, بچھو نے ڈس لیا اور بیمار پڑ گیا. تو قبیلے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آئے, کہیں کہ تم لوگ کچھ پڑھتے ہو نا, کچھ پڑھو. تو صحابہ نے کہا کہ ایک شرط پر, کہا کہ ہم اتریں گے رات, ہم ہی جگہ دیجیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو گئے صحابی, انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھا. وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ پوری بیماری چلی گئی, اور انہوں نے مہمان نوازی کی, اور ساتھ اتنے سارے بکریاں بھی دی کیونکہ سردار تھا وہ. اور بکریاں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آ گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا بھی حصہ ڈالو. قرآن کا اصل میں ہوں, وہیں سے شروع ہوا, میرا بھی حصہ ڈالو. یعنی بتانا یہ تھا کہ بھائی حلال ہے,
تمہیں آپ نے چاہا نہیں، آپ کو دیا گیا ہے تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو یہ نبی دیکھیے بیماری کیا تھی، جسمانی تھی کہ روحانی تھی؟ جسمانی تھی، لیکن قرآن پڑھا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے روح زندہ ہونا چاہیے، پڑھنے والے کی روح اگر زندہ ہو، وہ واقعی اس کے اندر وہ تقویٰ ہو تو اثر ہوتا ہے۔ تو روحانی جسمانی علاج میں قرآن سے شروع کریے۔ بخار آ گیا، سر درد آ گیا، فلاں آ گیا، قرآن، علاج قرآن سے شروع کریے۔ اس کے بعد دوسرا بھی علاج لیجئے، لیکن قرآن سے علاج چھوڑیے مت۔ آپ کی پوری بیماریوں کا علاج اسی میں ہے، روحانی جسمانی، اس سے علاج حاصل کریں۔ یہ تیسرا، نہیں کرتے ہیں تو آپ نے قرآن کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، قرآن کو تم نے چھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر چار یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں غور و فکر نہیں کرنا، یہ بھی قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، اے لوگ کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کی دلوں میں قفل چڑھ گئے ہیں؟ ان کی دلوں میں قفل چڑھ گئے ہیں؟ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ قرآن، دیکھیے قرآن پڑھنا سننا، اس کے علاوہ تدبر ایک الگ عبادت ہے۔ قرآن کے ساتھ تدبر، قرآن کے ساتھ ایک الگ عبادت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھیں اور غور کریں، بھائی کیسے کیسے معنی ہیں اس کے اندر، جو بھی آپ کا نالج ہے، جو بھی آپ کے مشاہدات ہیں، ان کی بنیاد پر غور کریں۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے۔ تو قرآن میں غور و فکر کرنا نہیں کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کے حکموں پر عمل نہیں کرنا، قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، یہ قرآن کو چھوڑنے کے برابر ہے۔ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر، ابن ماجہ کی روایت ہے، اگر لوگوں نے قرآن کے احکامات پر عمل نہیں کیا، ذمہ داروں نے قرآن کی آیات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اسے امپلیمنٹ کرنا چھوڑ دیا اور اسے چننا چھوڑ دیا، پتہ ہے کیا ہوگا سزا؟ پتہ ہے کیا؟ عجیب و غریب سزا ہے، تم آپس میں لڑ لو گے۔ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، قرآن کی امپلیمنٹیشن آپ نہیں کر رہے ہیں، پبلکلی اسے نافذ نہیں کر رہے ہیں، عذاب دیکھیے، عجیب و غریب عذاب، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا آپ کے ساتھ، آپس میں لڑ لو گے، بأسہم بینہم، آپس میں لڑ لو گے، اللہ کے عذاب ہے۔ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے تو جان لے کہ وہاں پر قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، قرآن پر عمل نہیں ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑے ہو جائیں گے، جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے ہیں ساتھیوں جو آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، جسے لوگ اپنائے ہوئے ہیں، جس کے ذریعے سے قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک بندے مومن کوشش کرتا ہے کہ اس کی پوری زندگی قرآن کے چھاؤں میں چلے۔ ماں عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی، تو جواب کیا آیا؟ کان خلق القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، پوری زندگی قرآن کے ساتھ جوڑے رکھا، قرآن ہی کو اپنا زندگی کا سب کچھ مانا، اسی کے چھاؤں میں رہے۔ اور ہم اور آپ کو بھی یہی کرنا ہے۔ یہ جو عیسائی ہیں، یہ جو یہود ہیں، یہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے پاس ہولی بک کے نام پہ رکھے رہتے ہیں، ضرورت پڑا پڑھ لیا چھوڑ دیا۔ ہم مسلمان ایسے نہیں ہے نا۔ دیکھیے ہمارا جو سسٹم ہے اسی میں دیکھیے کہ ہر بار آپ کو قرآن سے جوڑا گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کے بغیر نماز نہیں۔ سال میں ایک مہینہ آتا ہے، سارے کا سارا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ اور قرآن پڑھنے پر اتنا اجر، اس میں تمہارے لیے شفا، اس میں تمہارے لیے اطمینان، اس میں تمہارے لیے کامیابی، سارے علوم اسی سے نکلتے ہیں۔ کتنی ساری چیزیں، اللہ اکبر۔ تو ہمیں قرآن کے چھاؤں میں رہنا ہے اور قرآن کے بارے میں معلومات رکھنا ہے۔ کتنے ایسے ہم نے ادھر جو ہے لیکچرز ہم ادھر دیے گئے، اس میں قرآن کی تاریخ اور قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں۔ تو قرآن کے چھاؤں میں زندگی بتائیے، اسے ٹھان کر اٹھیے، ہے نا، یہ سوچ کر اٹھیے کہ بھائی آج کے بعد قرآن ہی میرے لیے سب کچھ ہے نا۔ قرآن ہم آج کل تو آسان ہے، موبائل میں رکھ لیجیے آپ، ہے نا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کتاب میں پڑھنا اچھا ہے، موبائل سے کئی درجے بہتر ہے کہ قرآن میں آپ پڑھیں۔ جو کتاب ہے اس مصحف میں پڑھیں آپ،
اس میں زیادہ بہتری ہے، زیادہ جو ہے غور و فکر کرنے میں اس میں زیادہ مزہ ملتا ہے جو یہ موبائل میں نہیں ملتا. جسے آنکھیں خراب ہوتی ہیں اسے آنکھیں اچھی ہوتی ہیں. مصحف کو دیکھنے سے آدمی کی آنکھیں اچھی ہوتی ہیں، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا ہے. آنکھیں اچھی ہوتی ہیں، تر و تازہ ہوتی ہیں. تو یہ بھی ٹھان کر اٹھیے کہ بھائی میں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ چھوٹی کوشش جو ہے میں کرنا ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ہے، اسے پڑھنا ہے. یہ ٹھان کر اٹھیے. اللہ سے دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق سوال تو کریے گا. سوال یہ کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت ہے اور جادو ٹونا یہ باتیں ختم ہوتی ہیں، اور قبر کے عذاب سے سورہ ملک کے ذکر آیا ہے نا. مختلف سوروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا ہے. معوذتین بہترین، شیطان سے پناہ جب بھی مانگنا ہے تو معوذتین پڑھیں. اور آیت الکرسی کے بارے میں ایسا جو ہے بہت ساری صورتوں کے بارے میں آیا ہے. تو ایسے ہر صورت کے بارے میں جاننا ہے تو کیا کریں؟ ہاں جی نیکسٹ لیکچر کے لیے پریپریشن کرا لیں. اسے کہتے ہیں فضائل القرآن. اس کا سبجیکٹ کیا ہے؟ قرآن سے جڑے 70 علوم ہیں. قرآن سے جڑے 70 علوم ہیں. پتہ ہے سب سے پہلا علم کیا ہے قرآن سے جڑا ہوا؟ سب سے پہلا علم جو صحابہ کے زمانے میں اسے انٹروڈیوس کیا گیا تھا، الوقف والابتداء. کہاں رکے کہاں شروع کریں. یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا کیونکہ وہ آخری میں چھوٹی چکری دیکھتے ہیں آپ، اس کے اندر نمبر لکھا تو آپ رک جاتے. وہ زمانے میں تھا نہیں، کہاں رکے کہاں شروع کریں، معنی بدل جاتے ہیں. یہ پہلے صحابہ کے زمانے میں اس علم کو انٹروڈیوس کیا گیا. سبحان اللہ. کئی ایک علوم تھے جو لوگوں نے استعمال نہیں کیا، چلا 70 علوم ہے. تو ان میں سے ایک علم ہے فضائل القرآن. قرآن کے فضائل، فلاں سورت کی فضیلت، فلاں آیت کی فضیلت. اس تعلق سے ضعیف روایتیں بہت ہیں، بہت ضعیف، بہت ساری ضعیف روایتیں بلکہ زیادہ ہیں اس موضوع پر. تو اہل علم نے صحیح روایتوں کو جوڑ کے اس پر کتابیں لکھی ہیں. انشاءاللہ جیسے شیخ نے بتایا کوشش کریں گے کہ ہر صورت کی فضیلت آپ کے سامنے لائیں انشاءاللہ. لیکن وعدہ تو نہیں کریں گے کہ کب ہوگا ایک دن انشاءاللہ. بارک اللہ. سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو آدمی قرآن پڑھ کے بھول جاتا ہے تو اس کے لیے کیا گناہ؟ اس کے لیے تو گناہ ہے. تو یہ آدمی نے تو قرآن کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، کیسے بھول سکتا ہے؟ اسے تو پڑھنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا تعاہد القرآن فإنه اشد تفلتا من الابل من عقلها. لوگوں قرآن پڑھتے رہو، یہ ایک اونٹنی جیسے اپنے پھاندے سے نکل کے بھاگ جاتی ہے ویسے لوگوں کے دل سے نکل جاتا ہے، بھول جاتا ہے آدمی، جلدی بھول جاتا ہے. دیکھیے نیچر ہی ایسا ہے، اگر آپ کو ایک مرتبہ یاد ہوگا تو پڑھیں گے نہیں، بھلاتا ہے اللہ. پڑھتے رہو اسی میں گھومتے رہو، پڑھتے رہو اسی میں تاکہ تعلق قرآن سے نہ کٹے. اس سے پہلے والوں کو آپشن دیا گیا، انہوں نے تو قرآن بیچ ہی دیا، ان کے تورات بیچ دیا، انجیل بیچ دیا، بیپار شروع کر لیا انہوں نے. تو ہمارے یہاں ایسا نہیں. ہمارے یہاں آپ کے جسم کے ایک رگ قرآن کا ڈال لیجیے جو آپ کے جسم میں چل رہا ہے. سبحان اللہ. تو آدمی کو بھولنا نہیں چاہیے. کیسے بھول سکتا ہے بھائی؟ اسے تو پڑھنا چاہیے تھا، اسے تو پڑھنا چاہیے، تو گناہ ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی کسی مرض کے سبب، کوئی ایک چیز کے سبب بھول جاتا ہے، اور بعض علم نے کہا کہ یہ اس زمانے میں تھا جب قرآن کی حفاظت کی بات ہو رہی تھی. اب تو قرآن پورا محفوظ ہے تو اب وہ خدشہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن یاد کر کے بھولنا اچھی بات نہیں ہے، بڑی گندی بات ہے. آدمی اسے جو ہے ریوائز کریں، جو بھی صورت یاد ہے اسے بار بار پڑھتے رہیں، ہے نا. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ 3 قل ڈیفالٹ، اللہ اکبر سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له، یہ تو چلتے رہتا ہے. قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. بعض لوگوں کو 3 قل کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہے. اس سے اگر کچھ محنت کر لے تو لیلا فی قریش،
اس سے بڑھ کے بعض لوگ ہنس رہے ہیں، شاید ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے. بھائی صاحب اور بھی قرآن ہے، اور بھی آسان آیتیں ہیں، آسان آیتیں بہت ہیں، ان آیتوں کو یاد کریں. انہیں آیت الکرسی کون نماز میں پڑھتا ہے بھائی؟ حالانکہ قرآن ہے، بہترین آیت ہے، تو قرآن نماز میں پڑھیے. اگر آپ نماز میں کانسنٹریشن، یہ بھی طریقہ ہے نماز میں کانسنٹریشن پیدا کرنے کا، کہ آپ نئی صورت پڑھیے، غور کریں گے نا. جو پہلے سے رٹا ہوا ہے وہ تو آپ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زبان سے نکل گئی، اس کے بعد رکو، کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. تو نئی صورت یاد کریں، نئی آیت، ایک آیت آپ کو یاد ہوئی وہ پڑھیے، یاد کرنے کی کوشش کریے. عمر میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں جب قرآن پڑھیں گے تو کیا ترتیب کو ملحوظ رکھا جائے گا، یعنی ترتیب کو امپورٹنس. ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے. خال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پہلے آل عمران پڑھا بعد میں بقرہ پڑھا ہے، بہت کم ایسے ہوتا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے. لیکن اگر کبھی آپ نے آگے پیچھے کر لیا تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ترتیب کو ملحوظ رکھنا چاہیے. بعض لوگ کیا ہے، اللہ اکبر بولے، سورہ فاتحہ پڑھا، اس کے بعد ناس پڑھ لیے، اٹک اب کیا پڑھے، قرآن اینڈ ہو گیا ہے نا، پھر بھی ناس پڑھنا پڑتا ہے. ترتیب کو ملحوظ. اس لیے آپ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جب آپ نیا پڑھنے کی سوچئے تو آپ کو قرآن نماز پڑھنے میں بھی غور کرنے کا موقع ملے گا، کانسنٹریشن کرنے کا موقع ملے گا. واللہ اعلم. کیا بولیں؟ بہترین سوال. کیا سوال ایک کر رہے ہیں کہ کیا تجوید سے پڑھنے پر ہی ثواب ملے گا؟ جی نہیں، بات تو یہ ہے کہ بھائی قرآن عربی میں ہے، اس کے الفاظ عربی کے ہیں، آپ عربی میں پڑھیے نا. قرآن تھوڑی اردو ہے، قرآن تھوڑی تمل ہے، وہ عربی ہے، اسے سیکھیے، ہے کہ نہیں؟ تو جب آپ سیکھ کر پڑھتے ہیں تو ضرور آپ کو ایکسٹرا اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی آدمی اسے یہ ماحول نہیں ملا، تجوید نہیں سکھایا گیا، وہ ماحول میں نہیں رہا ہے نا، یا پھر بڑی عمر کا ہو گیا ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو جو بھی اسے معلوم ہے تو پڑھے گا ضرور. یہ نہیں بھائی تجوید نہیں تو میں چھوڑ دوں گا، ایسا تو نہیں ہوگا. کوشش کریں، ماحول نہیں مل رہا ہے تو جو بھی اسے معلوم ہے تو وہ تو پڑھے گا ضرور، اسے تو پڑھنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ تجوید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تجوید سیکھنے کی اسے کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پر یہ جو ماحول میں ہے، یہاں تو ماشاءاللہ تبارک اللہ ہر جگہ تجوید کے حلقے ہیں، ہر جگہ جو ہے پڑھنے کا موقع مل رہا ہے الحمدللہ. آن لائن بھی آ گیا ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کو تجوید معلوم نہیں تھی، بڑے بڑے عالم ہیں، قرآن پڑھیں گے تو اردو جیسا ہے. وجہ یہ کہ وہ ماحول نہیں تھا، وہ تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی، امپورٹنس نہیں تھا، خیر کا سب ملا کے انہوں نے چلا لیا. اب تو ایسا نہیں ہے نا بھائی، ماحول بن گیا تو آدمی کو چاہیے کہ تجوید سیکھ کر پڑھے. اگر کوئی آدمی نہیں کر سکتا اور یہ آ گیا اس کے دل میں کہ بھائی تجوید نہیں تو قرآن نہیں، تو ہم کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں ہے، قرآن تو پڑھو، قرآن تو پڑھو انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.